بظاہر 13 اتحادیوں کی شہباز حکومت پچھلے 6 ماہ سے اقتدار میں ہے، لیکن اختیارات، فیصلہ سازی اور استحقاق میں جب چاہتے ہیں حکمراں اتحاد والے بے دست و پا کا تاثر دیتے ہیں۔ متعدد بار ایسے اشارے ملتے ہیں دیتے ہیں حکومت والے جن سے ان کی لاچارگی اور بے بسی کا تاثر سامنے آئے۔ کل لاہور میں 2 روزہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے آخری دن وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی آمد کے ساتھ ہی پی ٹی ایم کے کارکنوں نے زیر حراست ایم این اے علی وزیر کی رہائی کے لیے زبردست نعرے بازی کی، جو بدنظمی بدل گئی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب نعروں کے شور میں بلاول بھٹو کا خطاب کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ تاہم موقع ملتے ہی بلاول نے کسی کا نام لیے بغیر علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں کو کہا وہاں جا کر احتجاج کریں جو اس کو رہا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بہت خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ بھائیو، آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں۔ مجمع سے کہہ تو دیا اس بڑے مجمع سے بلاول بھٹو زرداری نے کہ وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں، اور اب ان کی رہائی کے حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ علی وزیر تقریباً 2 سال سے حکومت سندھ کے کراچی کے سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ وہ حکومت سندھ کے قیدی ہیں۔ ان کو دسمبر 2020 میں سندھ پولیس نے ہی پشاور سے گرفتار کیا تھا۔ ان کے خلاف کراچی کے تھانہ سوراب گوٹ میں حکومت سندھ کی ودیت میں ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے پر FIR درج ہے۔ حکومت سندھ ان کے خلاف شکایت کنندہ ہے۔ حکومت سندھ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ حکومت سندھ نے ان کو گرفتار کیا ہے، مگر کل جب یہ بات سامنے آئی تو بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور مجمع کو ایک طرف سے اکسایا کہ وہاں جا کر بیان کریں، وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں سے ان کو رہائی ہو سکتی ہے۔ اشاروں و کنائیوں میں اس طرح کی باتیں یقیناً اداروں کے حوالے سے ایک اس کی سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ علی وزیر کے خلاف کراچی میں دائر 4 مقدمات میں ایک کیس میں سپریم کورٹ، دوسرے کیس میں سندھ ہائی کورٹ اور تیسرے کیس میں ٹرائل کورٹ اور چوتھے میں اور آخری کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ضمانت منظور کر چکی ہے۔ لیکن کراچی کے ہی شاہ لطیف تھانے میں ان پر ایک مزید کیس درج کیا گیا جس کی بنیاد پر علی وزیر کو تاحال رہائی نہیں مل سکی ہے۔ یہ وہی علی وزیر ہیں جن کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کی ضرورت تھی تو پورا حکمراں اتحاد انہیں بڑے سجا کے بڑے پیار سے کراچی کی اسی جیل سے قومی اسمبلی میں لے گیا تھا اور اپنی اس سیاسی موقف کے حق میں ان سے ووٹ بھی دلوا دیا تھا۔ لیکن آج جب وقت آیا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں سے ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زبان صرف اس معاملے پہ نہیں پھسلی بلکہ دوران تقریر بھی انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس پر کہ سوالات بھی اٹھے اور یقیناً حقوں میں اس حوالے سے ماتھے پہ بل بھی آئے۔ آج اگر پاکستان کا وزیر خارجہ بن کر میں عاصمہ جہانگیر صاحبہ سے آج مل رہا ہوتا تو وہ کیا کہتی؟ سب سے پہلے میرے خیال میں وہ مجھ سے پوچھتی کہ بلاول، آپ نے تو وہ ڈینجرس ڈفر سے ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے، تو میں خوشی سے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو یقین دلا سکتا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بہت وسیع مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر عاصمہ جہانگیر آج قید حیات ہوتی تو وہ ان سے پوچھتی کہ آپ وزیر خارجہ تو بن گئے مگر ڈینجرس ڈفرز کے ساتھ
مذاکرات یا ڈیل کر کے تو نہ بنے. انہوں نے مسکراہٹ میں اس کا جواب دیا اور کہا کہ کہہ رہے تھے وہ کہ میں ان سے کہتا کہ میں نے ڈینجرس ڈفرز کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی. بہرحال آج بلاول بھٹو زرداری کو اپنے ان دونوں بیانات پر معذرت کرنی پڑی اور انہیں کہنا پڑا کہ وہ بیانات مناسب نہیں تھے, انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنے علی وزیر کے حوالے سے بھی اور ڈینجرس ڈفرز کے حوالے سے آج باقاعدہ ایک کلیریفیکیشن جاری کی, ایک ویڈیو کلیریفیکیشن جاری کی. وہاں بہت سے شور مچ رہا تھا. ہمارا سیاسی جو کارکن ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے تھے. دوسرے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا دوسرے جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا. میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا, بہتر لہجہ تھا, بہتر انداز سے ان کا جواب دیا جا سکتا تھا. اور جہاں تک یہ ڈینجرس کی بات آپ نے کیا ہے, یہ میں آسما جہانگیر صاحبہ کے بہت ہی پرانی بات کو کوٹ کر رہا تھا, مگر وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے شاید میں نے غیر مناسب طریقے سے وہ پوائنٹ میک کیا. بلاول بھٹو زرداری کی بے بسی, لاچارگی, حقیقی یا اس کی غیر حقیقی جو بھی وجوہات رہو, پس منظر رہے, علی وزیر کی گرفتاری ہو یا دوسرے معاملات ہوں, لیکن یہ محدود صرف بلاول بھٹو زرداری تک نہیں ہے. حکمراں اتحاد کے دوسرے لوگ ابھی اقتدار میں 6 ہی ماہ ہوئے ہیں. بڑے بڑے ڈیموکریٹ انکلوڈنگ جناب نواز شریف اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کر رہے ہیں اسی انداز میں جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے 12 اتحادیوں کی شراکت سے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کی خواہش تو پوری کر لی, لیکن شہباز حکومت کی 6 ماہ کی کارکردگی سے لگتا ہے کہ کلیدی فیصلہ سازی میں ان کا تاثر یہی ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا وہ کہیں اور سے فیصلے لیتے ہیں. حکمراں اتحاد کی مبینہ بے بسی اور لاچارگی کی بازگشت اس خاص طور پہ سنائی دی پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں سنائی جاتی رہی ہے. اور اطلاعات یہ ہے کہ پرسوں جب پی ڈی ایم کا ایک لیڈرشپ کا اجلاس ہوا, اس نے اپنی بے اختیاری کے دکھڑے خوب سنائے اور فیصلوں میں معذوری کیے, گلے شکوے اور سرکاری اقدامات اور احکامات کو پذیرائے نہ ملنے کی بھرپور شکایات کی. اس کا خوب ذکر رہا پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں جو پرسوں ہوا تھا. شہباز حکومت کی بے بسی اور پی ڈی ایم کی لاچارگی کی داستان پچھلے 24 گھنٹوں سے میڈیا میں زیر گردش ہے, جس کے مطابق 12 اتحادی آپس میں شکوے شکایات کرتے نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھے بطور وزیر اعظم کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور بیوروکریسی میری کسی بات پر عمل نہیں کرتی. 3-4 افسروں کے علاوہ کوئی میری بات نہیں مانتا, باقی سب ٹال مٹول کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا کہ حکومت کن کے ہاتھوں مجبور ہے اور کون اسے کام نہیں کرنے دے رہے. اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کے بجائے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے جواب دیا کہ حکومت ان قوتوں کے ہاتھوں مجبور ہے جو جمہوری حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیتی. ذرائع کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم رہنماؤں نے آپس میں شکوہ کیا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو گورنر بھی نہیں لگا سکتے. جے یو پی کے سربراہ اویس نورانی نے سوال کیا کہ کامران ٹیسوری کی گورنر سندھ تعیناتی پر کسی نے مشورہ تک نہیں کیا. کیا ایم کیو ایم کے پاس کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا؟ اس پر ایم کیو ایم کے بجائے قومی وطن پارٹی کے رہنما نے جواب دیا کہ گورنر سندھ بھی انہوں نے لگایا جنہوں نے عمران خان کو ہٹایا. بقول شخص مولانا فضل الرحمان نے گلہ کیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں ابھی تک گورنر نہیں لگا سکے. اس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مولانا نے معصومیت سے سوال کیا, ایسا کون کر رہا ہے, کس نے ہاتھ باندھے ہیں؟ نواز شریف گویا ہوئے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ وہی کر رہے ہیں جو پہلے یہ کام کرتے تھے. اجلاس میں اتحادیوں نے پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کے تیر برسائے اور کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے نام پر سیاسی فائدے کے لیے سرکاری فنڈ سے اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. بہت اہم موضوع ہے, مزیدار موضوع ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی نامور سینئر ترین صحافی, نیوز اینالسٹ میں سے ایک ہے اور بہت ہی عمدہ اپنا پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں, نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ نسیم, ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اوور آل آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی تو گورنمنٹ کو 5 مہینے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب بھی جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. اب یہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات سنی, آپ نے نواز شریف صاحب کی رپورٹنگ ہے وہ سامنے آئی ہے, شہباز شریف صاحب کی بھی سامنے آئی ہے. کیا یہ ایک عجیب سی ایک بات ہو گئی ہے یہاں پہ پولیٹیشین یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے, جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پورے اختیار میں ہیں اور ہماری حکومت ہے, ہم اس حکومت چلا رہے ہیں, اور جب چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں.
یعنی پڑھ بھی اپنی اور چٹ بھی اپنی، ایک عجیب سی صورتحال ہے، مگر اس سے اداروں کا امیج خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، یہ کوئی آج اور کل کی بات تو نہیں، ہم تو اس کو یہ 25-30 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں طریقہ کار، اور کہ سیاستدان بہت مرتبہ کہتے ہیں، یہ سٹنگ گورنمنٹس کہتی ہیں کہ جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کبھی اوپنلی کہہ دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ بریفنگز پہ کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ فارن پالیسی کا تعلق ہو یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں، اور اگر سچ کہا جائے تو اس میں حقیقت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے جب عمران خان صاحب تھے حکومت میں تو ایک پوائنٹ پہ ان کی بڑی فرسٹریشن تھی کہ یہ جو این آر او، یہ جب حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے اگر کون غدار ہے جو این آر او کرے گا، اور این آر او کرے گا تو ہم دیکھیں گے یہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا تو انہوں نے کہا میرا اس میں کوئی، ایون when he was in government وہ یہ انسینویٹ کرتے تھے ان کا رول نہیں ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیے گا، نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے بے نظیر صاحبہ تھیں، اور آپ کو معلوم ہے، اور انفیکٹ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ ان معاملات میں سیکیورٹی اور فارن پالیسی ریلیٹڈ میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول رہتا ہے، اور جرنلسٹ کی تو پٹائی کرنے میں، ان کو اٹھا لینے میں، غائب کرنے میں، یہ تو اب یعنی آنکھ بند کر کے آپ کو معلوم ہے کہ کون کرتا ہے۔ اب یہ جو سینیٹر سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، اب رانا ثناءاللہ جتنی بھی اپنا بھویں اوپر کر کے کامنٹس کریں، لیکن انہوں نے تو نہیں کیا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کو جو کیا گیا وہ ہیروئن کے معاملے میں، وہ آپ کو معلوم ہے کوئی عمران خان نے تو پلان نہیں کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوا۔ بٹ آپ کا جو پوائنٹ ہے میرا خیال ہے دیٹ از اے ویلڈ پوائنٹ۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہو کہ ہمارا پورا اختیار ہونا چاہیے، اختیار ہوگا تو ہم حکومت لیں گے، ہم نہیں ہیں، اور کتنی کمفرٹیبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک اوپن میٹنگ کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ سب بھول گئے اپنے اصول، اپنی تمام باتیں اور تمام چیزیں، جس قیمت پہ بھی اقتدار ملے ان کو لینا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں میں تو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گی اور میں کہوں گی کہ جب آپ اقتدار لے لیتے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ آغاز حقوق بلوچستان جو زرداری صاحب کے دور میں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں بڑے دھوم سے اس کو لانچ کیا تھا، اور ہم نے کہا بہت زبردست بات ہے، لیکن لگتا یہ کہ جب چیزوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو پولیٹیکل سٹیمنا نہیں ہوتا۔ اب آپ اگر پولیٹیشین یہاں کوئی بیٹھا وہ کہیں گے جی آپ کیا بات کریں پولیٹیکل سٹیمنا، ہم ذرا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری حکومت کو، کرسی کو خطرہ ہو جاتا ہے، لاحق ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ہم جیسے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از ٹائم دیٹ یو اسٹوڈ اپ، اٹ از ٹائم دیٹ یو بیسکلی سیٹ کہ جی اس قیمت پہ ہم حکومت نہیں چلائیں گے، اب ہمیں اپنی اتھارٹی پوری چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے اگر مجھے کوئی کچھ کہے تو میں تو اس کا جواب دوں گا، میں ہوں چیف ایگزیکٹو، کوئی اور تو نہیں ہے۔ لیکن پھر اب انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی باتوں میں بے بسی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ذرا ایکسپینڈ کروں گی بات، بلاول بھٹو کی بات نہیں ہے اور اے بی سی کی بات نہیں ہے، تمام سیاستدان کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے وہ یہی کہتے ہیں۔ اور لیکن سوال یہ کہ کیا آپ اور ہم کہیں گے کہ جی آپس یہ تا قیامت یہی کہتے رہیں؟ اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ مہربانی کر کے اتھارٹی لیں، اور جس طرح سے بھی بات چیت کر کے are we saying کہ یہ ملک میں ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے، بے بس ہیں اور بے بس رہیں گے ہمیشہ سیکیورٹی کے معاملات پہ۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اسی سینیریو میں، اسی سیٹ اپ کے اندر جو ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں وہ تو منظور کرا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں، کرا لیتے ہیں، لیکن جہاں پر انہیں ذرا سی بھی کوئی پرسنل کوئی گین نہ ہو یا پرسنل کوئی پولیٹیکل اس کا وہ نہ ہو تو یہ آرام سے اس کو اٹھا کے کسی اور کی گود میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں کر رہے، اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، بڑے آرام سے۔ اب دیکھیں بلاول صاحب نے کہہ تو دیا، علی وزیر کو گرفتار سندھ پولیس نے کیا ہے، پشاور سے پکڑ کے لائے، ان کی ساری ضمانتیں ہو گئی، ان پہ فریش کیس بنا دیا، سندھ کی جیل کے اندر وہ ہے،
اور اب بلاول جو ہیں وہ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں، سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے احتجاج کرو جہاں سے وہ چھوٹے. جی نہیں، میرا خیال ہے کہ میں بالکل اگری اس پہ کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے they are willing to take that extra step, لیکن at the same time جہاں معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، فارن پالیسی سے، حالانکہ یہ ہم نے سنا 2-3 روز پہلے جب ایک ذرائع سے ہمیں بتایا گیا عمران خان صاحب کے دور کی باتیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ مثلا مودی کے آنے کی بات کی کہ بھئی یہ کچھ بات ادھر تک پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر یہ طے ہوا کہ انڈین پرائم منسٹر نے آنے کی کوئی بات کی اور یہ کہا گیا کہ جی وہ آ جائیں گے پاکستان، لیکن یہ بتایا گیا ہمیں کہ پرائم منسٹر نے کہا، ان کو فارن آفس کی ایڈوائس ملی کہ بالکل نہیں جی، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ if مودی comes to Pakistan at this point. تو پھر یہ بتایا گیا کہ جو اداروں کے حوالے سے نے کہا جی ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں. رشیا کی بھی یہی بات تھی، جو فیصلہ کیا آپ نے وہ اداروں نے پھر مانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بات ہمیں بڑی کلیئرلی کہنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اہمیت ہے ایشو کی، اور یہ علی وزیر کا نکالنے کا معاملہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے بسی کا آپ چاہے سندھ گورنمنٹ ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے. I think this is a matter that should be taken up. اب مجھے بتائیے نا پروڈکشن، اور چھوڑ دیجئے سب، سواتی صاحب کی پروڈکشن پہ کیوں نہیں بولے یہ حکومت میں جو تھے لوگ؟ آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ 20 سال پہلے، پچھلے 20 سال میں چاہے جو بھی آپ کی لڑائی ہوتی تھی اپوزیشن سے، اگر کوئی ان کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی تھی تو آپ پروڈکشن آرڈر دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی.